ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ سب سے پہلا اور سب سے بدترین فتنہ جس فتنے نے اس امت کو تقسیم کیا، جس فتنے کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم کلاب اہل النار، وہ اہل جہنم کے کتے ہوں گے، اور فتنہ بھی ایسا جو صرف ایک مرتبہ نہیں، ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ دنیا میں آئے گا ختم ہو جائے گا، بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں وقتاً فوقتاً یہ فتنہ رونما ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ ایک حدیث جس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہما، علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح جامع الصغیر میں اس حدیث کو لائے ہیں، اس میں یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے کا ذکر کیا اور فرمایا کلما خرج قرن قطع، یہ فتنہ نکلے گا، پھر اہل علم کی تلوار سے اس فتنے کا خاتمہ کر دے گی، پھر کچھ وقفے کے بعد پھر نکلے گا، پھر نکلے گا، پھر نکلے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام بار بار اس فتنے کے نکلنے کا ذکر کرتے رہے اور میں گنتا رہا۔ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 20 مرہ، نبی علیہ السلام نے اس فتنے کا ذکر 20 سے زائد مرتبہ کیا، اور آخر میں فرمایا حتی یخرج فی اعراضہم الدجال، حتیٰ کہ قرب قیامت یہ فتنہ نکل چکا ہوگا اور دجال بھی اسی فتنے کے صفوں میں آ کر شامل ہو جائے گا۔ میرا آپ سے سوال یہ کہ یہ فتنہ کیا تھا؟ اس قدر بدترین، اس قدر خطرناک امت کو تقسیم کر دیا، اس فتنے میں کیا تھا؟ جو کچھ میں سمجھا ہوں اس فتنے میں صرف ایک ہی چیز تھی اور وہ انکار حدیث، ایک ہی نقطہ تھا۔ سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں لوگ منافقانہ انداز میں داخل ہوتے تھے اور تحریف لفظی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ یہ در حقیقت تحریف معنوی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک پالیسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فتنہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عروج میں کھل کر آ گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، اس فتنے کو ختم کرو۔ ساتھ فرمایا عبداللہ اس کو کس طرح ختم کرو گے؟ عرض کی آپ ہی رہنمائی فرما دیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مفردات قرآن کے معنی کی تعیین کے لیے حدیث کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تھا فتنہ، حدیث کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دینا، حدیث کے مقابلے میں عقل کو، رائے کو، قیاس کو، خواہش کو حاکم تسلیم کرنا۔ فرمایا عبداللہ جاؤ اور پیغمبر کی حدیث کے ذریعے اس فتنے کو لگام دو۔ پتہ چلا یہ بدترین فتنہ تھا
اور اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ مختلف علاقوں میں نکلتا رہا اور نکلتا رہے گا۔ ان کا ہدف ایک ہے، چہرے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر ہم بر صغیر پاک و ہند میں ہی تھوڑا سا نگاہ دوڑائیں، ماضی قریب کو دیکھ لیں، حال کو دیکھ لیں، مختلف چہروں میں یہ فتنہ ہمیں نظر آیا اور آج بھی موجود ہے۔ ان سب کا منہج، سب کی فکر ایک ہی ہے، حدیث کا انکار، ایک ہی نقطہ ہے، حدیث کا انکار، تاکہ لوگوں کے عقائد کو برباد کیا جائے، لوگوں کے اعمال، مسلمانوں کے عقائد، اعمال، اخلاقیات کو تباہ کر دیا جائے، ان کی معیشت کو ناپاک کر دیا جائے۔ سود کی عجیب تعویل، پردے کے بارے عجیب تعویل، حضرات روز اول سے لے کر آج تک جہاں یہ فتنہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں اللہ کا نظام دیکھیے۔ روز اول سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حجیت کے لیے، حدیث کو عملی شکل دینے کے لیے ہر دور میں اللہ نے محدثین کی جماعت کو پیدا کیا۔ حضرات اس بات کو بھی آج ذہن نشین کر لیں، قرآن کریم کی جتنی بھی تفسیریں ہیں سب تفسیر بالرأی ہے۔ قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے جو من جانب اللہ ہے اور وہ حدیث رسول ہے۔ آج یہ اعزاز، یہ شرف مدارس اہل حدیث کو حاصل ہے جہاں قرآن کریم کی وہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے جو من جانب اللہ ہے۔ حضرات آپ نے اہل علم سے بہت کچھ سن لیا، میں آپ سے یہ کہوں گا یہ مدارس یہ کیا ہیں؟ یہ چند کمرے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ مدارس در حقیقت دین اسلام کی چھونیاں ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں جہاں مسلمانوں کا صحیح عقیدہ، صحیح عمل، اخلاقیات، جملہ امور محفوظ ہیں، اور جہاں ان عقائد اعمال کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے چوکیدار موجود ہیں۔ میں آپ بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا، اگر آپ، کیونکہ آج پرفتن دور ہے، ہر طرف سے اسلام پر، اہل اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، اگر آپ ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، عمل صالح کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے آپ کو ان دینی مدارس کے چوکیداروں کے ساتھ جوڑ لیجیے، ان کے ساتھ جڑ جائیے، اور ہر وہ نقطہ جو نیا آپ کو بتایا جائے، آپ کے کان میں داخل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے لازم ہے آپ ان چوکیداروں کے ساتھ رابطہ کریں۔ آج وہ دور ہے کہ جہاں انگلش، اردو کے لٹریچر پڑھ کر لوگ مذہبی سکالر بن چکے ہیں اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ ان کے ظاہر کی طرف مت جائیں۔ بظاہر میں کھل کے بات کہہ رہا ہوں، سر سید احمد خان بظاہر آپ ان کی وضاحت کو دیکھیں، لیکن انکار حدیث کی ایک شکل تھی، پرویزیت، آج کی غمدیت،
یہ وہ فتنے ہیں جو در حقیقت جو فتنہ شروع ہوا تھا خوارج کا، یہ اسی کی شاخیں ہیں۔ چہرے بدلتے رہتے ہیں، ناموں میں فرق آ جاتا ہے، لیکن سوچ سب کی ایک ہے۔ آج یہ مدارس یہ اللہ کی وحی کے محافظ ہیں، قرآن و حدیث کے رکھوالے ہیں۔ آج جو ہماری اسلامی ریاستوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یقیناً وہ محافظ ہیں خالی ہماری سرحدوں کے، لیکن ذرا آپ غور تو کریں، جو ہمارے دین کے محافظ ہے، جو ہمارے عقیدے کے محافظ ہے، ہمارے اعمال صحیحہ کے محافظ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے اور کیا تعلق ہے؟ پرفتن دور ہے، پرفتن دور ہے، اور یہ فتنہ عروج پر ہے۔ مرکز ملت کے حوالے دے دے کر یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث، نبی علیہ السلام کے دور تک کہ جو معاملات تھے ان کی تفسیر ہے، اس کے بعد مرکز ملت، لیکن نہیں، سن لیجیے، روز اول سے لے کر قیامت تک دین اللہ کی وحی کا نام ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، نہ اللہ نے اپنی مخلوق کی پیدائش میں کسی کو شریک کیا ہے، نہ ان کے لیے قانون نے کسی کو شریک کیا ہے۔ مخلوق بھی ساری اسی کی ہے، اور مخلوق کے لیے اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون میں بھی اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ الحمدللہ جس ادارے کے اندر اس وقت آپ تشریف فرما ہیں، میں بھی موجود ہوں، اس ادارے کے لیے یہ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ادارے اور بھی ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہر ادارے کی محنت قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے۔ اس ادارے کو ایک شرف حاصل ہے، وقت کے عظیم محدث کی سرپرستی حاصل ہے، جن کو اللہ نے صاحب بصیرت بنایا ہے، جن کی سوچ، جن کی فہم، اپنی مثال آپ ہے، اور ہر آنے والے موجود فتنے پر نگاہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، آج ہم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مردوں کے پجاری نظر آتے ہیں۔ جب تک کوئی شخصیت ہمارے بیچ میں موجود ہوتی ہے، ان کو ہم تنقید کا نشانہ بنا کے رکھتے ہیں۔ جب وہ ہستی چلی جاتی ہے پھر افسوس کرتے رہتے ہیں۔ لہذا باقی اداروں کے اندر پڑھانے والے طلباء، انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے نام پر آپ نے غور کیا، المعہد السلفی للتعلیم والتربیہ، یہ وہ ادارہ ہے جہاں خالی تعلیم نہیں ہے، پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، نہیں، عمل بھی تعلمنا العلم والعمل معا، علم بھی اور عمل بھی۔ اللہ کی توفیق سے آپ کسی وقت بھی تشریف لائیں، آپ ادارے کے پہلی کلاس کے بچے سے لے کر 8ویں کلاس کے بچے کو آپ دیکھیں، عقائد کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، وضع قضا کے لحاظ سے، حجامت کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے، آپ کو اگر خوشبو ملے گی تو قرآن و حدیث کی ملے گی۔ یہ ایک شرف حاصل ہے اس ادارے کو اللہ کی توفیق سے، اور اللہ تعالی ہمارے شیخ کو جزائے خیر دے، باوجود مصروفیات کے
لیکن پھر بھی اگر رات کو کہیں سے پروگرام کر کے آتے ہیں، صبح کو پہنچتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں صبح کو تو سو جاؤں گا، چلو ٹھیک ہے چلتا ہوں، بچوں کو پڑھا کے پھر جا کے سوؤں گا۔ اس قدر ایک تعلق، نگاہ اساتذہ پر، نظر آنے والے پر، طلباء پر۔ لہٰذا میں آپ ساتھیوں سے کہوں گا اس ادارے کے ساتھ آپ باقی اداروں کے طرح تعلق قائم کریں اور اپنے عقیدے اعمال کی اصلاح کے لیے لازمی ہے اہل علم کے ساتھ وابستگی، اور وہ اہل علم جن کا منہج واضح، جن کی فکر واضح، جن کی سوچ بڑی واضح اور علمی حوالے سے، دینی علوم کے حوالے سے جس کا نسب نامہ بڑا واضح ہو، اور جن کا پتہ ہی نہیں آج وہ آ رہے ہیں ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ، امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کا فتنہ جس کا میں نے ذکر کیا، جب بھی یہ فتنہ اٹھا اس کا طریقہ کار دو طرح کا رہا ہے، یا تو مال و دولت کے ذریعے گمراہ کرنا، کیونکہ مال و دولت انسان کو اندھا کر دیتا ہے، پھر جب بندہ اندھا ہو جاتا ہے تو حق اور باطل کے درمیان تمیز کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ یا تو مال و دولت کے ذریعے یہ اسلام پر حملہ کرتا ہے یہ فتنہ، یا مسلمانوں کے مالدار طبقے پر حملہ کرتا ہے، چونکہ بالعموم دیکھنے میں آیا ہے کہ مالدار طبقہ دینی علوم کے حوالے سے مسکین نظر آتا ہے۔ اس لیے چاہیے ہم اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ، علماء کے ساتھ جڑ جائیں اور ہر نیا آنے والا مسئلہ بجائے اس کو اپنانے کے آپ اہل علم کے آگے رکھیں، اس کے بعد آگے چلیں۔ اس میں ہی بھلائی ہے، اس میں ہی خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہماری لغزشیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، اے اللہ یہ فتنوں کا دور ہے، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مدارس، یہ تیرے دین کے، اسلام کے قلعے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ مدیر المعہد السلفی علامہ محمد ابراہیم بٹی حفظہ اللہ کی نصیحتی کلمات اور دعائیہ کلمات کے ساتھ یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آخر میں ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ تمام علماء کا، احباب کا اور ابناء المعہد کا، تمام معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں مبارک فرمائے، آپ کو جزائے خیر دے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سندھ بھر سے یہاں ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز ہوگی اور نماز کے بعد احباب کے لیے ضیافت کا انتظام ہے۔ پہلی اور دوسری منزل پر ضیافت کا اہتمام ہے۔ جو نوجوان حضرات ہیں دوسری منزل پہ تشریف لے جائیں، جو کچھ بڑی عمر کے افراد ہیں ان کے لیے سینیاں چننا مشکل ہو وہ پہلی منزل پہ تشریف لے جائیں۔ الحمدللہ کھانا وافر مقدار میں ہے، کسی کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی جس ترتیب سے ہم نے نماز مغرب پڑھی اسی ترتیب سے ہم نماز عشاء کو آگے آنے کی کوشش نہ کریں، اوپر نماز کی جگہ موجود ہے تاکہ اطمینان و سکون سے یہ سارے مراحل طے ہوں۔ جن ساتھیوں کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں۔ یا